کی جانا میں کون، رائٹر فائزہ افتخار، لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2۔ تم بہت لکی ہو فاطمہ، سارا ڈیوڈ نے اسے گلے لگاتے ہوئے حقیقی مسرت سے لبریز لہجے کے ساتھ کہا۔ ہمارے دیش کی دلہنیاں ودا ہو کے تمہارے دیش میں جا رہی ہے، جیجا جی خیال رکھیے گا۔ ریچا نے اسے چھیڑا۔ کتنی عجیب سی بات ہے، پاکستان میرا میکا ہے اور امریکہ سسرال، جبکہ میری دوست اپنا یہ میکا چھوڑ کے میرے وطن سسرال میں بسنے جا رہی ہے۔ یہ نیلم حیات تھی جو ابھی تک کل تک نیلم سرور تھی، اور جس سے گلے مل کے وہ الوداعی آنسو بہا رہی تھی، وہ فاطمہ منصف تھی جو ابھی کل تک پریٹی دیوان تھی۔ نیلم ہی کی شادی کی تقریب میں ان دونوں کا بھی نکاح پڑھایا گیا اور آج ہی منصف اسے لے کر اپنے وطن پاکستان لوٹ رہا تھا۔ میرے گھر کو بھی اپنا میکا ہی سمجھنا فاطمہ، میں نے صرف نکاح کی کارروائی پوری کرنے کے لیے تمہارا ولی ہونے کا کردار ادا نہیں کیا، بلکہ میں حقیقتاً ہمیشہ کے لیے یہ ذمہ داری ایک فرض سمجھ کے قبول کرتا ہوں۔ مختار الیاسی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کے دعائیں دیتے ہوئے ایک بار پھر یاد دلایا، وہاں تو مجھے آنا ہی ہوگا انکل، خصوصاً حیدرآباد میں۔ وہ گھر، وہ آنگن دیکھنا چاہتی ہوں جس نے میری ماں کو پناہ دی، گویا مجھے ایک مسلم گھرانے میں مومن اور نیک لوگوں کے درمیان پیدا ہونے کی سعادت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ یہ اسی چار دیواری کے اندر پہلا سانس لینے کا اثر تھا کہ آج میں اپنے اصل کی جانب لوٹ آئی ہوں۔ وہ جلمل آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی، میں تم سے پہلے وہاں پہنچ کے تمہارا انتظار کروں گا۔ ارباز نے اس کے ماتھے پہ دعائیاں بوسہ دیتے ہوئے وعدہ کیا۔ جہاز میں بیٹھ کے اپنی سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے منصف نے گردن موڑ کے اپنے برابر بیٹھی فاطمہ کو دیکھا۔ ٹی پنک کلر کی کامدانی سے بڑے شلوار قمیض میں ملبوس وہ عرصہ بعد بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ اسی رنگ کے دوپٹے کے حالے میں اس کا گندمی چہرہ کھلا کھلا اور پرنور دکھائی دے رہا تھا۔ ہونٹوں پہ ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے مطمئن ہونے کو ظاہر کر رہی تھی۔ بس کچھ وقت جاتا ہے جب ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، اس نے فاطمہ کے مہندی سے رچے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ منزل؟ اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ کیا ابھی منزل پہ پہنچنا باقی ہے منصف؟ کیا ابھی کچھ اور رہتا ہے حاصل کرنے کو؟ جو کچھ ملا ہے اس پہ تو جی بھر کے خوش ہو لینے دو، اللہ کا شکر ادا کر لینے دو۔ خوش تو میں بھی ہوں فاطمہ، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ تم نے بالآخر حق کو پا لیا، اور اسی طرح پایا جیسے کہ میری خواہش تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جب راستے میں آنے والی سب صعوبتوں کا سامنا کرتی، ہر رکاوٹ کو ہٹاتی، اپنی منزل پہ پہنچو تو میں وہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں اس چیز سے بچنا چاہتا تھا کہ تم پہلے مجھے حاصل کرتی، پھر میرے راستے یہاں تک پہنچتی۔ تمہیں اسلام مجھ سے شادی کرنے کی خاطر بھی تسلیم کرنا پڑتا، مگر اس طرح مسلمان بننے میں اور اس طرح مسلمان ہونے میں بہت فرق ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے میں تمہارے اور تمہارے ایمان کے درمیان نہیں آیا۔ ہاں، اب مجھے احساس ہو رہا ہے تمہارے اس مشورے کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی۔ کسی چیز کا مل جانا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جتنی خوشی اسے حاصل کر لینے میں ہوتی ہے۔ تم سے یا کسی اور سے شادی کر لینے کی صورت میں بھی میں مسلمان کہلاتی، مگر مسلمان ہونے کے بعد تمہاری بیوی کہلانے میں مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے طمانینت سے اپنا سر اس کے شانے سے اٹکا دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔